الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد دلا دینا تو چاہیے، میں بھی مسلمان ہوں، دین اسلام کا طالب علم ہوں۔ جو میں نے جانا ہے وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں اور دو باتیں پچھلی نشست کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ جنڈر یعنی مذکر و مؤنث، عربی زبان کے کئی الفاظ ایسے ہیں جو بالکل جس کے جنڈر وہ نہیں ہیں جو اردو میں ہیں، حتیٰ یہ کہ انگلش میں بھی جنڈر میں جو فرق ہے وہ وہاں بھی فرق ملتا ہے۔ بہرحال اپنے اپنے موقع پر اس کا ذکر کروں گا۔ میں نے پچھلی بار پانی کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال کیا، نہیں، پانی کے لیے بھی عربی زبان میں مذکر کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسری بات، آیت نمبر 168 168، قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں، قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں، آیت نمبر 168۔ میں نے ترجمے میں یہ کہا کہ اے ایمان والو، یہ تمام انسانوں سے یہ آیت مخاطب ہے۔ میں اسے پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو حلال ہے اور طیب ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی نشانات کی پیروی مت کرو۔ جس راستے پر شیطان چل رہا ہے اس راستے پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ در حقیقت سورۃ البقرہ میں ہم لوگوں نے قرآن یہاں سے شروع کیا، سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ سورۃ البقرہ میں یہ دوسرا خطاب ہے تمام انسانوں سے۔ پہلا خطاب آیت نمبر 21 سے لے کے 24 پہلا خطاب تھا، یا ایھا الناس۔ یہ دوسری بار آ رہا ہے یا ایھا الناس۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ اس میں ایمان والے بھی شامل ہیں، اور یہ ظاہر ہے، میں بھی یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قرآن میں 23 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ تو یہ کتاب صرف علماء کے لیے کیوں ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں اکثر لوگ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہرحال یہ دو باتیں۔ تیسری بات ایک اور بھی کہتا چلوں۔ میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا کہ سورۃ البقرہ کی آیات مدینہ منورہ کے 10 سال کے عرصے میں الگ الگ موقعوں پر ہیں، نازل ہوئی ہیں، اور اللہ نے انہیں اکٹھا کیا ہے سورۃ البقرہ میں۔ ان میں سے جو بھی آیات پسند کی، اللہ کی مشیت کے مطابق تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اکٹھا کیا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں ہدایات ہیں، بہت سارے ہدایات ہیں۔ کسی بات کی ہدایت دینے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ چیز بتائے، وہ اس چیز کا اظہار کیا جائے جو ناپسندیدہ ہے، جو غلط ہے، تاکہ جو لوگ ہدایت پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایک طریقہ یہ ہدایت دینے کا ہے۔ جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھیے، دیکھا نہیں فلاں فیل کر گیا، فلاں فیل کر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچے کو دوسرے کی بات بتا کر کے بچوں کو اس سے بچانا، اپنے بچے کو اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہم لوگوں نے دیکھا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 سے لے کے 104 تک، بلکہ اس کے بعد بھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے
کم و بیش یہی طریقہ اختیار کیا ہے. بنی اسرائیل کی غلطیوں کو ذکر کیا ہے، اور پھر جس سے ایمان والوں کو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ یہ سب کام جو بنی اسرائیل نے کیا تھا یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا. خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزا سے بچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بڑی اہم ہے یہ چیزیں نا. پھر ہدایت دینے کا دوسرا ایک راستہ بھی ہے، اسٹریٹ وے میں کہہ دیا جائے یہ کام ایسے کرو. ہدایت دینے کا ایک یہ بھی ہدایت کا طریقہ ہے. تو سورۃ البقرہ میں دونوں ہی ملیں گی. اب جس حصے میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں اس میں وہ طریقہ زیادہ ملے گا کہ جس میں اسٹریٹ وے میں کوئی بات کہی گئی ہے نا. انشاءاللہ آگے آیات آ رہی ہیں، ہم دیکھیں گے. پچھلی بار ہم لوگوں نے آیت 176 تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا، جس میں آیت نمبر 174 میں تھا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ کتاب میں نازل کی ہوئی چیزوں کو چھپاتے ہیں. اس پر یاد آیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کسی نے کہا کہ آپ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ اگر قرآن میں یہ 2 آیات، ایک تو یہ ایک پہلے گزر چکی ہیں، نہیں نازل ہوتی تو پھر میں اس طرح سے ان باتوں کو جو میں جانتا ہوں بیان نہیں کرتا. اس ضرور سے میں بیان کرتا ہوں کہ یہ الزام مجھ پر نہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ یہ الزام مجھ پر نہ لگا دیں کہ اللہ نے تو واضح کیا تھا، تم نے کیوں نہیں اسے بتایا. یعنی اس حد تک وہ خوفزدہ ہوا کرتے تھے اس سے. اور آج جو ہوتا ہے اور ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھتے ہیں. آیت نمبر 176 تک ہم لوگوں نے پڑھا. آج انشاءاللہ آیت نمبر 177 میں آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ بر نہیں ہے. بر کے معنی ہوتا ہے، اس کے لفظی معنی تو یہ کہا گیا ہے کہ کسی کے حق کو پورا کرنا. لفظی معنی اس کے ہیں عربی ڈکشنری میں، ہے نا. اس کے معنی ترجمے میں نیکی بھی کیا گیا ہے، اس کے معنی ترجمے میں بھلائی بھی کیا گیا ہے. اللہ کے ایک ناموں میں اللہ کے اسماء ہیں معروف 99 اسماء. یہ در حقیقت ناؤن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ناؤن ہی ایڈجیکٹو کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. صفات میں ناؤن کو ہی استعمال کیا جاتا ہے. یہ اللہ کی صفات ہیں. اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء میں ایک نام البر بھی ہے. بہرحال اللہ کا یہ کیوں ہے البر؟ کہ اللہ حق کو پورا پورا ادا کرنے والے ہیں، ہے نا. تو یہاں پھر ترجمے میں آتا ہوں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ نیکی یا بھلائی یا حق کی ادائیگی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. لیکن حق کی ادائیگی، نیکی بھلائی تو یہ ہے کہ جس نے ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، کتاب پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے باوجود. یا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے اللہ کی محبت میں. دونوں اس ترجمہ درست ہے. علی حبہ ذوی القربى، قرابت داروں کو، والیتامى، اور یتیم کی جمع ہے یتیموں کو، والمساکین، مسکین کی جمع ہے مساکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو. ابن تو کہتے ہیں بیٹے کو، اور سبیل کہتے ہیں راستے کو. راستے کا بیٹا، اس سے مراد ہے مسافر.
والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کو چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور نماز کا قائم کرنا، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور اپنے عہد کو پورا کرنا جب اس نے عہد کیا ہے، والصابرین بالبأساء اور صبر کرنے والا تنگی میں، والضراء تکلیف کی حالت میں، جسمانی تکلیف ہو یا ذہنی پریشانی ہو ایک ہی بات ہے، ضراء، وحین الباس اور جنگ کے موقع پر۔ یہ آیت کئی بار کچھ علماء اس کو آیت بر بھی کہتے ہیں۔ کیا بات کہی گئی؟ یہ کہا گیا کہ حق کی ادائیگی یا نیکی یا بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو اس کام کے لیے مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، یعنی چہروں کا گھما لینا ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً حق کی ادائیگی، نیکی، بھلائی اس میں ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر۔ الکتاب ہے، اس کے معنی وہ تمام کتابیں بھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، الکتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، اور مال خرچ کرے وہ، مال دے، مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں قرابت داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو اور مسافروں پر اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ یہاں تک تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ ذوی القربہ قرابت دار، وہ قرابت دار جن کو ضرورت ہے مال کی، ان کو مال دیا جائے۔ اس کا دوہرا اجر ہے، ایک تو قرابت داری رحمی رشتوں کے جوڑنے کا، اور دوسرے صدقہ کرنے کا، اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے نا۔ پھر یتیموں کو، یتیم کون ہے؟ جس کے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ ابھی سن بلوغت تک نہ پہنچا ہو تو وہ یتیم ہے، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ جو خود اپنی روزی کما سکتا ہے وہ پھر یتیم نہیں رہ جاتا۔ مساکین وہ ہیں جو اپنی ضروریات اپنی محنت کر کے جو کماتے ہیں اس سے پوری نہیں کر پاتے، تنگی میں گزارا ہوتا ہے، لیکن مانگتے بھی کسی سے نہیں ہیں، وہ مساکین ہیں۔ وہ اپنا سبیل، مسافر، کوئی مسافر اپنے سفر پہ نکلا ہے، وہ اس دور کا تصور کریں تو زیادہ واضح ہوگا، جس دور میں ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ، اور لوگ سفر پہ نکلتے تھے، ہے نا۔ آج ہر جگہ راستے میں ہوٹل ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہے، لیکن بہرحال اگر کسی کے پاس مال ختم ہو گیا ہے اور پھر وہ ضرورت مند ہو گیا ہے تو اس پر، مسافر پر، وہ سائلین اور سوال کرنے والوں پر۔ سوال کرنے والوں، آج کل کے جیسے لوگ سوال کرنے والے ہیں، یقیناً وہ ہرگز نہیں اس میں ہیں جنہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے سوال کرنا۔ ان کوئی کام نہیں کرتے، مسجد میں بیٹھ کے یا کہیں اور بیٹھ کر کے سوال کر کے پیسے کماتے ہیں، یہی ان کا ذریعہ ہے۔ وہ پھر رقاب، گردنوں کو چھڑانے میں، اس کا یہ اشارہ ہے غلام کو آزاد کرنا، یا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ کوئی شخص پھنس گیا ہے بری طرح، جیسے کہ ہوتا ہے کئی بار، یہاں تو نہیں ہوتا، عرب میں ہوتا ہے، یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ کسی کوئی جان چلی گئی غلطی میں تو اس جان کے بدلے میں اسے پیسہ دینا ہوتا ہے، اور جب تک وہ پیسہ ادا نہیں کرتا وہ جیل میں بند رہتا ہے، اور وہ پیسہ ادا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں، تو ایسے شخص کو بھی چھوڑانا، گردن کو چھوڑانا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی مال کے خرچ کرنے کی۔ پھر اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا، صبر کرنا، اللہ کی ہدایت پر جمے رہنا، تنگی میں بھی اور کوئی جسمانی یا ذہنی مصیبت کے حالات میں بھی اور لڑائی کی حالت میں بھی۔
اس آیت کا اگلا ٹکڑا، آخری ٹکڑا، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ لفظ متقی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے، سزا سے بچانا چاہتے ہیں، وہاں پڑھ چکے۔ وہاں جو صفات بیان کی گئی تھیں اب ان کو ایک بار پھر ذہن میں لے آئیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز قائم کرتے ہیں، جس سے مراد فرض نماز ہے، یہاں پر بھی آ رہا ہے نماز کا قائم کا، اقام الصلاۃ یہاں بھی آ رہا ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وبما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، دل کی گہرائی سے تسلیم کرتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، ظاہر انبیاء اور رسولوں پر نازل کیا گیا، وہ بھی کتابیں تھیں، صحیفے تھے جو نازل کیے گئے، ہے نا۔ اس کے بعد اولئک هم المہتدون، کیا ہے لفظ، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب غور کریں، وہاں جو بات کہی گئی تھی اس کی وضاحت یہاں پر ہے، اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ آیت نمبر 2 سے 5 بڑی اہم ہے، اور قرآن کی آیت 2 سے لے کے 39 یہ وہ آیات ہیں جس کے گرد پورا قرآن گھومتا ہے۔ یہاں پر وہ جگہ بتائی گئی جہاں مال خرچ کیا جائے، ہے نا، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، ہے نا، وہ بتائے گئے وہ جگہ، ہدایت دی جا رہی ہے بالکل واضح طور پر، ایسے نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ متقی جو لوگ ہوں گے وہ ایسا کریں گے، اس طرح کہا جا رہا ہے۔ نماز قائم کریں گے، اپنے عہد کی پاسداری کریں گے۔ اب دیکھیں اس میں چیزیں اور بھی آ گئیں، جہاں پر وہاں پر تھا کہ غیب پر ایمان کے بعد جو کتابوں پر ایمان، ظاہر کتاب لے کے کون آیا، وہی لے کے کون آتا رہا، فرشتے، ملائکہ، تو ملائکہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یہ اور اس کو واضح کر دیا گیا ہے یہاں۔ اور ہر حالت میں، ہر صورت اللہ کی ہدایت پر اپنے آپ کو جمائے رکھا ہوا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہو، تنگی ہو تو بھی، اگر فراقی ہو تو بھی، اگر زخمی ہیں، ذہنی طور پر پریشان بھی ہیں تو بھی، ہے نا، اور اگر حالات جنگ کے ہیں تو بھی، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہیں متقی۔ واضح ہو گئی میں نے جو باتیں یہاں پر کہنی تھیں آپ کو انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل صدقہ وہ ہے جو تمہارے پاس مال کم ہے، مال کی کشش بھی ہے، اور اس کے باوجود یہ بھی ہے کہ مال دے دیا تو کہیں فقر و فاقہ کی نوبت نہ آ جائے، اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں مال دے دے، یہ افضل صدقہ ہے۔ یہ ایک اور بات یہاں پر یہ رکھیں کہ وعدے کے خلاف کرنا جو آج ہمارے معاشرے میں اس طرح عام ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ علماء نے تو پھر وہ بچاؤ کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ ایک منافق ہوتا ہے عملی، ایک منافق ہوتا ہے اعتقادی وغیرہ۔ میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں، یہ منافقت کی پہچان ہے، اللہ کے نبی نے بتایا یہ منافقت کی پہچان ہے۔ جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہی ظاہر بھی ہوتا ہے اس کے اعمال سے، تو یہ وعدوں کا جب وعدہ کیا ہے اسے پورا کیا جائے۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر لکھ دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایمان والوں کے لیے یہ ضروری ہے، اللہ نے ایک طرح سے ان پر فرض کر دیا ہے
القصاص، قصاص لفظ قصہ سے بنا، قاف صاد صاد قصہ ہم لوگ کہتے ہیں۔ قصے کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا۔ نانی اماں کہانی سنایا کرتی تھیں تو پھر پوچھے پھر کیا ہوا نانی اس کے بعد؟ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اس قصے کے، ہے نا۔ تو قصاص کا لفظ اللہ نبی کہ اس کا مطلب ہے تعقب کرنا، اور یہ لفظ قرآن اصطلاح میں اس وقت کے زبان میں جو بولی جاتی تھی وہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا کس کے لیے؟ خون کا بدلہ خون کے لیے، ہے نا۔ اس وقت اگر زخم لگا ہے تو زخم کا بدلہ زخم ہے، قصاص اس کو کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو تم پر لکھ دیا گیا ہے، یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو یہ تم نے کرنا ہے۔ اس کا ترجمہ لوگ کہتے ہیں تم پر فرض کر دیا گیا ہے، درست ہے یہ بھی بات۔ کیا؟ قصاص فی القتل، قتل کے معاملے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام۔ نوٹ کریں عبد کا لفظ، العبد والعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، تو اگر کوئی آسانی کر دے، درگزر کر دے اپنے بھائی کے لیے کچھ، فاتباع بالمعروف، تو اس پر عمل کیا جائے معروف طریقے سے، واداء الیہ باحسان، اور اس کا ادا کرنا احسان کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، کمی کی گئی ہے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، تو جو زیادتی کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو، اولی الالباب کے معنی لب کہتے ہیں گدے کو، دماغ میں گدا رکھنے والے لوگ، اولی الالباب، تمہارے لیے اس میں زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم خون اور خرابت سے بچ جاؤ۔ آپ جانتے ہیں گاؤں میں دشمنیاں کس طرح چلتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، جہاں پر جہالت کا ماحول ہے وہاں پر دشمنیاں چلی آ رہی ہیں باپ دادا سے۔ ہاں، آئے دن اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہم لوگ ٹی وی پر خبروں میں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی دوسرا شخص قتل ہو گیا، کیسے ہوا کیا ہوا ابھی چھوڑ دیں اس بات کو، قتل ہو گیا، قرآن اس کی وضاحت بہت جگہوں پر آگے بھی آیات آئیں گی اپنے اپنے مقام پر۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے قتل ہو گیا تو آزاد قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ غلام ہے تو اس کے بدلے غلام، اگر وہ عورت ہے تو اس کے بدلے عورت۔ اور جو کوئی اپنے بھائی کے لیے آسانی کر دے، معاف کر دے، درگزر کر دے کچھ بھی، تو اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کا لفظ دیکھیں یہاں آ رہا ہے، اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے سے۔ یہ پھر پیروی کے ساتھ طریقہ بھی آ گیا، معروف طریقے سے، یعنی جو طریقہ معروف ہے معاشرے میں، صحیح ہے، اچھا ہے، اس طرح سے کیا جائے، اور ادا کیا جائے اسے احسان کے ساتھ، اور اسے ادا کرے خوش اسلوبی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے تخفیف کر دی ہے، کمی کر دی ہے، تمہارے رب کی طرف سے یہ کمی ہے اور رحمت ہے۔ تو جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے عذاب ہے اور دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قصاص در حقیقت زندگی ہے تمہارے لیے اے عقل والو، تاکہ تم خون خرابت سے بچ جاؤ۔ ایک تو ہوا قتل کے بدلے قتل، پہلی بات آ گئی۔ دوسری بات یہاں پر جو کہی جا رہی ہے کہ وہ ہے دیت، فدیہ، خون بہا، یہ الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی شخص
قاتل کے جو مقتول کے جو ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم اتنے رقم ادا کر دو. یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیا جا رہا ہے تو اس کی پھر معروف طریقے سے جو رقم دینا ہے وہ معروف طریقے سے ادا کی جائے، ہے نا، اور خوش اسلوبی سے ادا کی جائے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے تمہارے لیے تخفیف کر دیا، کمی کر دی ہے تمہارے لیے، یہ اللہ کی طرف سے کمی ہے اور رحمت ہے. اللہ کے یہاں پھر اس بات کی کوئی پکڑ نہیں، معاملہ طے ہو گیا دنیا میں. اس پر بہت سارے آئمہ جن کو ہم کہتے ہیں 4 امام، معروف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ معروف امام کہے جاتے ہیں. ویسے امام تو خیر بہت ہیں، افسوس کی یہ ہے کہ انہی 4 کی تعلیمات کے متعلق لوگ زیادہ جانتے ہیں. تو ان میں ان کی رائے ہیں الگ الگ، کب کیسے کیا کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے ماحول، اپنے اپنے حالات کے مطابق رائے دی ہے. اس لیے کہ ایک کہاں کوفہ میں ہیں، دوسرے کہاں مدینہ میں ہیں، شافعی کہاں ہیں مصر میں ہیں، اور احمد بن حنبل وہ کہیں اور ہیں. تو لوگوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق دیا ہے. جو صلاحیت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جو چیز، جو ہدایت اللہ کی ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے زیادہ قریب ہیں اس پر عمل کریں. جو صلاحیت نہیں رکھتا تو ٹھیک ہے، جیسا اس وہاں کے عالم بتائیں اس پر عمل کیا جائے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح زخمی ہو تو اسے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا ہے، یا قصاص یعنی بدلہ لے، یا درگزر کرے، اور معاف کر دے. معاف بھی کیا جا سکتا ہے، کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے لوگوں نے معاف کر دیا ہے، معاف کر دے، یا دیت یا جرمانہ لے لے. اور اگر کچھ کرنا چاہے، اگر اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہے تو اسے روک دیا جائے. ان میں سے کسی ایک کے کر چکنے کے بعد جو زیادتی کرے وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنمی ہے. امام احمد نے اس حدیث کی روایت کی ہے. ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے معاف کر دیا قاتل کو اور اس کے بعد پھر اس قاتل کو قتل کیا ہے تو ایسے شخص کو میں قتل کرواؤں گا. ایسے شخص کے لیے دیت یا معافی نہیں ہے کوئی. یہ بڑی سخت بات ہے. اس کو صاف لفظوں میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. آئیے اگلی آیت پہ، آیت نمبر 180. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا. تم پر لکھ دیا گیا ہے. کس پر؟ ایمان والوں پر. تم پر فرض کر دیا گیا ہے. ایمان والو تم اسے اپنے اوپر فرض جانو کہ تم میں سے کسی کی موت حاضر ہو جائے، یعنی تو موت کا وقت آ جائے، اور وہ چھوڑ رہا ہو کوئی خیر. یہاں پر خیر کے عربی میں کئی معنی ہے. خیر کا لفظ جو ہے مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بھلائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کوئی خیر یعنی کوئی مال چھوڑ کے جایا ہو. الوصیۃ للوالدین، وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، والاقربین، اور جو قربا ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے. حقا علی المتقین، یہ حق ہے کس پر؟ متقیوں پر. جو متقی ہیں وہ ان پر یہ حق ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو بے شک اس کا گناہ کس پر ہے؟ جو بدلے گا، بدلنے والے پر ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تو سننے والے ہیں اور ہر بات قائم رکھنے والے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہے نا. اگلی آیت بھی پڑھ لیں 182. فمن خاف من موص جنفا اور اثما، تو جسے خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری کا، کسی کے، ہے نا، کسی کے
طرف مائل ہونے کا ہے نا، اگر یہ شک ہو یا خوف ہو یا گناہ کا اسمن گناہ کا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو اسے چاہیے کہ ان کے درمیان اصلاح کر دے، جو صحیح بات ہے جو صحیح طریقہ ہے اس طرح کر دیں، یعنی مرنے والے کے طریقے پر نہ کرے، جبکہ معلوم ہو گیا اسے خوف ہے کہ اس طرح معاملات اور خراب ہوں گے خاندان میں، تو جو صحیح طریقہ ہے اس طرح کر دیں۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے بارے میں اہل علم کی کئی رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گیا، اب یہ آیت نہیں ہے، لیکن یہ دوسرے اہل علم کی رائے کہ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جہاں یہ اپلیکیبل ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ والدین کے لیے، بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے اللہ نے قانون نازل کر دیا ہے۔ اس سورۃ النساء میں پڑھیں گے ہم لوگ، وہاں قوانین پورے ہیں، تقسیم کس طرح کیا جائے، وراثت کا مال کس طرح تقسیم کیا جائے، ہے نا۔ اس میں اللہ نے ایک گنجائش بھی رکھی ہے کہ کوئی شخص اپنے مال میں سے 1/3 زیادہ سے زیادہ وہ کسی اور کو دے سکتا ہے، باقیوں میں جو بچ جائے گا وہ اسی ترتیب سے تقسیم ہوگا جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ سورۃ النساء میں پڑھیں گے یہ آیات۔ تو اب تو اس کے لیے وصیت نہیں رہ گئی، والدین کے لیے وصیت نہیں رہ گئی، لیکن دوسروں کے لیے اب بھی 1/3 کے اندر گنجائش موجود ہے، وہ ان کو ہے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کی وراثت کا حق اللہ نے متعین کر دی، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے۔ بہرحال تفصیل میں جانے کا یہ ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے ہمارا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دوسری طرف یہ ضرور کہا گیا ہے، ہمیں اس بات کی ہدایت ضرور دی گئی ہے کہ اگر کسی کو کسی بات کی وصیت کرنی ہے تو وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے بغیر وصیت کیے ہوئے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی شخص چاہتا ہے کسی کہ اپنے مال کا 1/3 سے کم مثال کے طور پر مساکین کے لیے یا مسجد کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ کے رکھے اس کو، اس لیے پتہ نہیں کب موت واقع ہوگی، ہے نا۔ آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے بھائی، ایسے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں کہ وصیت خود لکھی گئی اور مرے ہوئے والد کا انگوٹھا میں سیاہی لگا کے اس سے انگوٹھا لگا دیا گیا۔ یہ ایسے واقعات جو سننے کو آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں واضح کر دیا، کیا واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جو مال میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کی وجہ سے تجھے پاک و صاف کر دوں گا، اور تیرے انتقال کے بعد دعاؤں کا سبب بنے گا وہ مال۔ یہ ہے ایصال ثواب، جس کو کہتے ہیں ان نیک بندے جن کے ساتھ تم زندگی میں خیر کرتے رہے ہو، وہ تو تمہارے حق میں دعائیں کریں گے، دل سے ان کی دعائیں نکلیں گی۔ ایک بات اور سن لیں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس کے بعد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آدمی نیک لوگوں کے اعمال 70 سال تک کرتا رہتا ہے اور وصیت میں ظلم کرتا ہے، یعنی جس کو حق ملنا چاہیے اس کو حق نہیں دیتا، اور برائی کے عمل پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے جہنمی بن جاتا ہے۔ اور بعض لوگ 70 برس تک بدعمالیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کرتے ہیں اور آخری عمل ان کا بھلا ہوتا ہے، وہ جنتی بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے حدود ہم لوگ پڑھیں گے آگے، اس میں جو اللہ کے احکام ہے اس میں جان بوجھ کر کے گڑبڑ کرنا جو اللہ کی ہدایت ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے جو غلطیاں ماضی میں ہو چکی ہیں اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے یا رب العالمین، اور ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔